برصغیر کی دینی ملی تحقیقات پہ بات ہو رہی ہے۔ گزشتہ نشست میں تحریک کشمیر جو انگریزوں کے دور میں ڈوگرا مہاراجا کے خلاف کشمیری عوام کی مدد کے لیے مجلس حرار اسلام نے جو تحریک چلائی تھی اس کا ذکر بہت تھا 1931 میں۔ آج چونکہ دنیا بھر میں فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے، اس حوالے سے اس کے آغاز میں بھی ہمارا حصہ رہا ہے اور ابھی ہے الحمدللہ۔ فلسطین کے مسئلے کے پیدا ہونے کے وقت کیا مسائل تھے، اس میں ہمارا کیا حصہ تھا ہمارے بزرگوں کا، اس پر دو باتیں۔ فلسطین کا مسئلہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کھڑا کیا گیا۔ اس سے پہلے یہودیوں نے عالمی سطح پر یہ نظم اور ایجنڈا بنا لیا تھا کہ ہم نے فلسطین میں دوبارہ آباد ہو کر اسرائیل ریاست قائم کرنی ہے اور بیت المقدس کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان کا عالمی ایجنڈا تھا۔ اس کے لیے انہوں نے اس وقت خلیفہ عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ تعالی جو عثمانی خلیفہ تھے ان کے ساتھ مل کر ان سے بھی بات کی تھی۔ اس وقت فلسطین صوبہ تھا خلافت عثمانیہ کا، اور خلافت عثمانیہ اس کو کنٹرول کر رہی تھی، فلسطین کو بھی، بیت المقدس کا نظام بھی، اور سارا۔ خلافت عثمانیہ نے پابندی لگا رکھی تھی، یہ ایک آزادی دے رکھی تھی کہ یہودی اپنے دیوار گریہ پر اپنی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے آئیں، 2 4 10 دن رہیں تو ان کو اجازت ہے۔ یہ عیسائیوں نے اپنے دور میں اجازت نہیں دی تھی۔ یہودیوں سے بیت المقدس چھینا تھا، یروشلم چھینا تھا عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے کوئی 90 سال بعد تیتس رومی بادشاہ نے۔ اس سے پھر تقریباً 5 صدیوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس اور یروشلم اور فلسطین یہ حاصل کیا تھا حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمارت میں۔ پھر یہ مسلمانوں کا کنٹرول میں آ گیا تھا۔ یہودیوں سے یروشلم چھینا تھا عیسائیوں نے، اور عیسائیوں نے پابندی لگا دی تھی یہودیوں کا آنا جانا، ان کے ساتھ شدید دشمنی تھی، تو ان کا وہ معبد بھی گرا دیا تھا اور سب کچھ کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنی اجازت دی تھی کہ عبادت اپنے عبادت گاہ میں کر سکتے ہیں، وہ چلی آ رہی تھی۔ پھر یہ مسلمانوں کے پاس رہا یروشلم بھی، فلسطین بھی، درمیان کے وہ عرصہ جو صلاح الدین ایوبی سے پہلے یہ صلیبیوں نے قبضہ کر لیا تھا، وہ درمیان کا عرصہ نکال کر یہ فلسطین اور یروشلم بیت المقدس مسلمانوں کے کنٹرول میں رہا ہے 1967 تک۔ میں بیت المقدس کی بات کر رہا ہوں۔ یہودیوں نے آج سے کوئی 100 سال پہلے عالمی سطح پر ایجنڈا بنایا تھا کہ ہم فلسطین میں دوبارہ آباد ہونا ہے۔ اس وقت شاید یہودی 1% بھی پورے فلسطین میں نہیں تھے۔ انہوں نے سلطان عبدالحمید ثانی سے مل کر اس سے فرمائش کی کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم فلسطین کی حدود میں زمین خریدیں، کاروبار کریں، رہائش اختیار کریں۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے انکار کر دیا تھا۔ اس نے اپنی یادداشتوں میں، یادداشتیں چھپی ہوئی ہیں، میرے پاس موجود ہیں، اپنی یادداشتوں میں لکھا ہے کہ میرے پاس آئے تھے، 2-3 دفعہ آئے تھے، میں نے انکار کر دیا، کیونکہ میں عزائم کو، ایجنڈے کو سمجھتا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے رابطہ کیا جنگ عظیم اول کے موقع پر برطانیہ سے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ خلافت عثمانیہ جنگ عظیم اول میں جرمنی کے ساتھ تھی اور برطانیہ سے جنگ تھی، برطانیہ، اٹلی، فرانس وغیرہ یہ ایک طرف تھے۔ پھر یہودیوں نے رابطہ کیا برطانیہ سے، اور برطانیہ کے وزیر خارجہ تھے بالفور، ان کے ساتھ ان کی بات طے پا گئی کہ وزیر خارجہ بالفور نے ان کو یقین دہانی کرائی۔ ایک تو یہ کہا کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کا قومی حق تسلیم کرتے ہیں،
ان کے واپس وہ آ کر آباد ہونے کا حق تسلیم کرتے ہیں، اور پھر ہمیں موقع ملا تو ہم ان کو آباد کروائیں گے۔ یہ بالفور ڈکلیریشن مشہور ہے، 1916 میں ہوا تھا، وہ اس کے تحت برطانیہ کا ان کا طے ہوا۔ جنگ عظیم اول کے بعد جب یہ سارا علاقہ نقشہ تبدیل ہوا ہے تو اس نقشے میں فلسطین کو برطانیہ نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ اس تقسیم میں جو مفتوحہ علاقوں کی تقسیم، فرانس، اٹلی اور یہ برطانیہ وغیرہ میں، تو برطانیہ کو اپنا وعدہ یاد تھا، اس سے وہ اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ فلسطین پھر نو آبادی بن گیا برطانیہ کی پہلی جنگ عظیم کے بعد۔ اس وقت پھر برطانیہ نے اپنے اس وعدے کے مطابق دنیا بھر سے فلسطینیوں کو اکٹھا کر کے وہاں آباد کرنے کی مہم چلائی۔ برطانیہ نے پوری سرپرستی کی، پرانا قانون تبدیل کیا، ان کو جگہ خریدنے کا حق دیا۔ اس وقت دو مسئلے ہوئے، ایک تو یہ ہے کہ اس کے لیے خلافت کا خاتمہ ضروری تھا۔ فلسطین کو اسرائیل بنانے کے لیے، بیت المقدس کے قبضے کے لیے خلافت عثمانیہ جیسی کیسی بھی تھی مسلمانوں کا سیاسی مرکز تھی، کمزور تھی، بے جان نہیں تھی، جیسی کیسی بھی تھی۔ اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا، لیکن مرد بیمار بستر پر بھی ہو تو اس کا اپنا روگ ہوتا ہے۔ اس کو خلافت عثمانیہ کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا ہے، بیمار بستر پر بھی ہو تو اس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے۔ تو یہ طے ہوا کہ خلافت عثمانیہ کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے یورپ نے پوری محنت کی، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے تھوڑا سا۔ ایک فتویٰ لکھا گیا خلافت عثمانیہ، خلیفہ عثمانی کے خلاف، کچھ اس کے مبینہ مظالم ذکر کیے گئے کہ اس نے فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، فلاں جگہ یہ کیا، اور اس میں یہ دلیل قائم کی گئی کہ خلافت کے لیے، خلیفہ کے لیے تو قریشی ہونا شرط ہے، یہ قریشی نہیں ہے، چنگیز خان کی اولاد ہے۔ تو اس وقت یہاں کتابیں لکھی گئی باقاعدہ، ہمارے یہاں بھی، کہ یہ جائز خلیفہ نہیں ہے۔ ایک کمپین چلی خلیفہ عثمانی کی طرف سے، حجاز کے والی تھے یہ مکہ مکرمہ کے شاہ حسین نام تھا، اور شریف مکہ کہلاتے تھے، شریف سردار کو کہتے ہیں، شریف مکہ کہلاتے تھے۔ یہ موجودہ شاہ اردن کے پردادا تھے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ اگر سلطنت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر دیں، ہم آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، آپ ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، تو ہم آپ کی عمارت کا یہاں انتظام کریں گے۔ تو یہ لالچ دے کر ان کو باغی کروایا گیا، انہوں نے بغاوت کر دی، بغاوت پہ ترکوں کو نکال دیا وہاں سے۔ یہ لیکن ہمارا احساس میں یہ ہے کہ اس فتوے پر ہم سے بھی دستخط تقاضا کیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن، جو اس وقت ہمارے سب سے بڑے بزرگ بھی تھے، سب سے بڑے استاد بھی تھے، سب سے بڑے قائد بھی تھے، وہ مکہ مکرمہ میں تھے اپنی تحریک کے حوالے سے، اور تحریک ریشمی رومال کے حوالے سے ترک حکمرانوں سے بات چیت کے لیے مکہ مکرمہ میں گئے ہوئے تھے۔ وہاں شریف مکہ نے بغاوت کر دی اور ترکوں کے خلاف، اور ایک فتویٰ مرتب کیا۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن سے فتوے پر دستخط کرنے کے لیے کہا گیا، انہوں نے دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کی بنیاد پر شیخ الہند کو گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کیا۔ ہم نے اس سے کمپین کی، حالانکہ اس وقت بہت کچھ یہ حدیث پھر 700-800 سال کے بعد ہمیں یاد کرائی، یا لائمۃ بن قریش، یہاں کے علماء نے یاد کرائی، اور بڑی لمبی لیکن میں اس میں خلافت کے تحفظ میں ہمارے دو رول ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نے خلافت کے خلاف فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، اس کے نتیجے میں گرفتار بھی ہوئے، اور دوسرا یہ کہ خلافت عثمانیہ کے تحفظ کے لیے یہاں تحریک خلافت چلائی گئی۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان، یہ سارے قائدین جو تھے،
انہوں نے تحریک خلافت وہ جو تھی نا، اس کا مطلب یہاں تحریک خلافت قائم کرنا نہیں تھا، ہمیں برطانیہ پر دباؤ ڈالنا تھا کہ خلافت عثمانیہ ختم نہ کی جائے۔ یہ تحریک اپنے وہ یہ سب سے منظم تحریک تھی، کلکتہ سے پشاور تک پورے ملک میں لوگ سڑکوں پر تھے اور بڑا عجیب ماحول تھا۔ کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر جب گرفتار ہوئے ہیں تو ان کی والدہ پھر میدان میں آئی اور وہ تقریریں کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک مشہور ہے، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو، یہ وہاں کا مقبول ترین نعرہ تھا۔ تو خلافت عثمانیہ کے خلاف فتوے پر دستخط کر کے انکار کر کے اور خلافت عثمانیہ کی حمایت میں تحریک چلا کر، ہمارے بزرگ یہ سمجھتے تھے، ان کی تقریروں میں موجود ہے کہ یہ اس طریقے سے اسرائیل یہودیوں کا ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور یہودیوں کا بیت المقدس سے قبضہ ہوگا، تو ایک حصہ ہمارا ہی۔ یہ تحریک خلافت بھی اسی مقاصد کے لیے تھی کہ خلافت ختم ہوگی تو ساری دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، اور بگڑ گیا۔ خلافت عثمانیہ ختم ہونے کے بعد ہم مسلمانوں کو آج تک کوئی مرکزیت نہیں مل سکی۔ اس پر ایک چھوٹا سا جملہ ہم تو کہتے ہیں، لیکن ایک جملہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ جس زمانے میں سربیا، بوسنیا اور یہاں قتل عام ہو رہا تھا مسلمانوں کا، تو بہت معروف ہے، وہ ساری دنیا چیخ رہی تھی، مسلمانوں کی اجتماعی قبریں نکل رہی تھی، یہ ہو رہا تھا۔ اس زمانے میں ہماری وزیر اعظم تھی بے نظیر بھٹو مرحومہ۔ ان کا ایک انٹرویو مجھے یاد ہے، اخبار جہان میں چھپا تھا، ٹائمز کو دیا تھا اور اخبار جہان میں بھی چھپا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ سربیا اور بوسنیا اس کے بحران میں کیا آپ کہتی ہیں؟ تو انہوں نے مسلمانوں کی حمایت کرنی تھی، بڑی غیور عورت تھی، حمایت کی، ایک جملہ کہا بڑی حسرت سے، اب تو کوئی اوتوان امپائر بھی نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنا دکھ پیش کر سکیں۔ اوتومان امپائر، خلافت عثمانیہ، یہ بے نظیر کا یہ جملہ مجھے بھولتا نہیں ہے۔ اب تو کوئی اوتومان امپائر بھی نہیں ہے جس کے سامنے ہم اپنا دکھ پیش کر سکیں، جس کو اپنا دکھڑا سنا سکیں۔ یہ اوتومان امپائر خلافت عثمانیہ، یہ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ آیا، برطانیہ نے اپنا پورا زور لگایا، ساری سلطنت عثمانیہ برطانیہ نے پیدا کی ہے، برطانیہ کی پیداوار، اس کی ناجائز اولاد ہے برطانیہ کی۔ پھر ایک مرحلہ آیا کہ یہودی جب دنیا سے آتے تھے تو فلسطین میں زمین خرید کر مکان بناتے تھے۔ اسرائیل کی زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، جو یہودیوں نے خریدا ہوا ہے۔ موجودہ پوزیشن یہ ہے کہ بہت سا حصہ وہ جو یہودی نے خریدا ہوا ہے، لیکن اس سے 3 گنا زیادہ جس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ ایک ہے وہ حصہ جو انہوں نے خریدا تھا، ایک ہے جو اس کے بعد رفتہ رفتہ مخالفانہ قبضہ کر کے اس کی توسیع کی ہے، یہ 2 حصے الگ الگ ہیں۔ خیر، اس وقت جب فلسطینیوں نے زمینیں بیچنی شروع کی تو مفتی اعظم فلسطین تھے، مفتی امین الحسینی رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے فتویٰ دیا کہ چونکہ یہ زمین خرید کر یہاں آباد ہو کر بیت المقدس پہ قبضے کا پروگرام رکھتے ہیں، اس لیے یہودیوں پر فلسطین کی زمین بیچنا جائز نہیں۔ اس فتوے کی حمایت میں ہمارے 2 بڑے بزرگوں نے فتویٰ جاری کیا، مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ، انہوں نے کہا کہ میں ہم حمایت کرتے ہیں، وہ کفایت المفتی میں موجود ہے، اور حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مستقل رسالہ لکھا اس پر کہ فلسطین کی زمین اس موجودہ ماحول میں یہودیوں پر بیچنا جائز نہیں ہے، اپنے مقاصد کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے۔ تو میں نے فلسطین کا مسئلہ جب پیدا ہو رہا تھا تو ہمارا جو ہمارے بزرگوں کا حصہ تھا وہ میں نے تھوڑا سا خلاصہ عرض کیا ہے۔ آج جب وہ ایک اور مرحلے میں، ایک مرحلہ ہے یہ نہیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ ہو جائے گا، لیکن ایک مرحلہ ہے، آج بھی ہم ان کے ساتھ ہیں، اور مسئلے کے آغاز میں بھی ہم ان کے ساتھ تھے۔ اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرمائے، اللہ پاک انہیں آزادی نصیب فرمائے، اور بیت المقدس کو یہودیوں کے تسلط سے نجات نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
وہ بچے کو ماشاء اللہ بھی ماشاء اللہ. السلام.